اچھا یہ مجھے بتائیے گا، اب دیکھیے ناظرین، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے، اب آپ کو پتہ چلے گا دانش کسے کہتے ہیں، اور اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ اپنے آپ میں سمارٹ ہوں، ہوشیار ہوں، تو تقدیر آپ کے لیے راہیں کیسے کھول دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ تمام ایف آئی آرز جو خود تقدیر نے، کاتب تقدیر نے موجودہ حکومت کے خلاف کاٹ دی ہیں، ثابت ہو چکی ہیں، موجود ہیں، حقائق شواہد بتاتے ہیں، اب آپ دیکھیے گا کہ کیسے اس میں سے دانش کے موتی بکھیرتی ہیں محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ۔ میڈم، حالانکہ ہمارے وزیراعظم صاحب اللہ نظر بد سے بچائے آئی سی سی پول کے ونر ہیں، وہ ایک ورلڈ کپ جو ہمارے گلے آ گیا ماشاءاللہ وہ بھی انہی کا کارنامہ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے خصائل ہیں میرے موصوف میں، ماشاءاللہ صادق اور امین بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں، اور پھر منتخب بھی ہیں، اپوزیشن کو کہنے دیئے سلیکٹڈ۔ میڈم، اس سمارٹنس کا کیا کروں میں کہ جو پی آئی اے کے طیارے کو بھی ضبط ہونے سے نہ بچا سکی؟ کیا اسی پہ اکتفا کر لیں کہ طیارہ پکڑ لیا، ہمارے مسافروں کو رہا کر دیا؟ مہاتیر محمد سے دوستی کا کیا ہوا؟ اتحاد بین المسلمین کے دعوے کدھر گئے؟ نور الفارفین، آپ کا انٹرو سن کے تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے ایسے لگا شاید مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ مریم اورنگزیب کی مونچھیں نہیں ہیں، میری ہیں۔ کہ آپ کو کوئی ایک چیز بھی ہمارے میں کوئی پازیٹیو نظر نہیں آئی ہے، لیکن آپ نے مجھے طیارے کے حوالے سے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، اس وقت پوری قوم کو اپنے جو قومی ادارے کے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو معاملہ ہوا ہے ملیشیا میں، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ ان کی عدالت نے ایک قسم سے سو موٹو ایکشن لے کے تو ہمارا طیارہ روک دیا، حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا اس سے نہیں تھا۔ یہ جو طیارہ تھا یہ پچھلے 12 سال سے لیز پہ تھا، اور اس کی چونکہ پچھلے کئی مہینے سے یہ کووڈ کی وجہ سے فلائٹس بند ہو گئی تھیں اور یہ استعمال میں نہیں تھا، تو پی آئی اے پیسہ بچانے کے لیے کہ بھئی ہمیں تھوڑا سا اس میں ریلیف مل جائے، یہ کیس یو کے میں آلریڈی کورٹ میں اور وہاں پہ جہاں پہ لیز پہ لیے گئے ہیں۔ میڈم، یہ ساری باتیں تو میں کل سے جانتا ہوں، ایمانداری کی بات ہے، یہ بہت سارے چینلز پہ یہ سب ڈسکس ہو چکی ہے۔ میرا سوال کچھ اور تھا، میرا خیال ہے آپ صرف نظر فرما گئی، میرا سوال کچھ اور تھا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ ویلڈ ہیں۔ ایک ایسا ملک جو ایٹمی قوت ہو، ایک ایسا ملک جس کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی ثانی جیسا وزیر اعظم ہو، ایک ایسی صادق اور امین قیادت جو چوروں اور ڈاکوؤں کو ہٹا کر کے یقیناً برسر اقتدار آئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا کانڈ ہو گیا اور میرے مسیحا کے منہ سے ایک جملہ نہیں نکلا، ایک بیان حکومت کا سامنے کوئی نہیں آیا۔ وزیر ہوا بازی کا نام مت لیجئے گا، ان کا خودکش حملہ پی آئی اے آج تک بھگت رہی ہے۔ یہ انہی کا کانڈ ہے، انہی کا رچایا ہوا کام ہے کہ جو پی آئی اے اب تک آخری سانسیں لے رہی ہے۔ دیکھیں، آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ ملیشیا کا جو سپریم کورٹ ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب ہم اس کی قانونی چارہ جوئی جو ہے یہاں سے اب کر رہے ہیں۔ اب یو کے میں بھی اس کا کیس چل رہا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے ہم آگے پیش رفت کریں گے۔ میرے خیال میں یہ زیادتی ہے، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، جب تک کہ یہ ملیشیا کا تو اس سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم نے لیز پہ 777 لیا، ہم نے ملیشیا سے تو نہیں لیا۔ میڈم، تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میرا سوال میرا خیال ہے بہت اوپر سے جا رہا ہے، تھوڑا سا توقف کیجئے گا۔ آپ کی پوزیشن میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن میری مجبوری بھی ذرا خیال کیجئے۔ صدیق الفاروق صاحب، سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کر رہی تھی پرائز کہ چونکہ اتنے مہینے یہ نہیں، میڈم تھوڑا سا توقف کیجئے گا، آپ میرے پروگرام میں آ گئی، میں سمجھ گیا۔ پیسے دینے پڑیں گے ہم اپنی طرف۔ میڈم ذرا صبر کر لیے، کہیں جذبات میں اپنا گلک ہی مت توڑ لیجئے گا پیسے دینے کے لیے۔ میں سن رہا ہوں جی میڈم، جذبات میں گلک مت توڑ لیے گا اپنا، وہ پی آئی اے کے پیسے دینے کے لیے خان صاحب کو دے لینے دیں، 1 منٹ رک جائیے گا۔ جی صدیق الفاروق صاحب، سر گورننس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وزیر اعظم کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وزیر ہوا بازی آٹو موڈ پہ چل رہے ہیں، پی آئی اے المیہ کے حوالے ملک آٹو پہ لگا ہوا ہے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ کو میرا سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا 2 مرتبہ کے باوجود۔ سر اگر آپ سمجھ گئے تو مجھے بتائیے کہ آپ کے دور میں بھی ایک کام ہوا تھا، نواز شریف صاحب کا ایک منہ چڑھا، ایک جرمن نژاد سی ای او، پی آئی اے کا طیارہ، یہاں لوگ کسی کو سائیکل نہیں دیتے مفت میں، وہ پی آئی اے کا طیارہ لے گیا تھا۔ سر یہ کام تو بہت پرانا ہے، ایف آئی آر تو آپ کے خلاف بھی لانچ ہو چکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نور العارفین صاحب۔
اور عظمیٰ کاردار صاحبہ کو بھی بہت عرصے کے بعد سنا تو ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی آئی اے کا طیارہ، اور جیسے آپ نے کہا کہ پی آئی اے کی کمر وزیر ہوا بازی نے توڑی، ملک کی معیشت کی کمر عمران خان نے توڑی، ملک کی انتظامیہ کی کمر عمران خان نے توڑی، احتساب کی کمر صدارتی آرڈیننس لا کر عمران خان نے توڑی، خیبر پختونخوا میں احتساب کے نظام پہ 1 ارب روپیہ قوم کا لگا کے اس سب کو لپیٹ کے وہ یہ دعویٰ کہ میں 90 دنوں میں سارے بڑے مگرمچھ پکڑ لوں گا کے پی کے سے، وہاں احتساب کی کمر توڑی۔ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا، جتنے آپ نے کیسز گنوائے ہیں عوام کی کمر انہوں نے توڑ دی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو براڈ شیٹ نے جو کچھ کیا اور جس طرح اس نے لوٹا ہے موجودہ حکومت کو، اس کے بعد تو ان کا امیج تباہ ہو گیا ہے۔ سر لیکن ہاؤ اباؤٹ یور امیج؟ آپ کے دور میں بھی تو جرمن نژاد سی ای او نے کام کیا تھا، جب اس کی سرزمین پہ اترا تو وہ پہنچ گئے۔ ابھی رہنے دیں، ابھی بریک۔ یہ کیا کیا تھا جرمن نژاد سی ای او پی آئی اے کا؟ کیا کیا تھا؟ وہ طیارہ ڈال کر کے جیب میں لے گیا تھا، میرا خیال ہے آپ واقف نہیں ہیں شاید اس سے۔ نہیں مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ معاملہ اس وقت بہت سامنے ہے۔ براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ چینی کا بتایا آپ نے، وہ 110 روپے پھر ہو گئی ہے۔ آٹے کا حال دیکھ لیجئے وہ کیا ہو رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔